پھر بعض جادوگروں میں یہ بہت بری عادت ہے، ایسے کافی وکٹمز جو یہاں وہاں کے دھکے کھا کر آئے ہمارے پاس، یہ بتائے کہ ہم جاتے ہی کبھی ایسا بتا دیتے ہیں گھر کے حالات کہ ہم سمجھنا یہ یقین یہ پورا جانتا ہے، اور پھر ہم کو کہہ دیتا ہے آخری مومنٹ میں نہیں بھائی آپ کا کیس بہت بڑا ڈینجر ہے، یہ ہم اس سے مقابلہ نہیں لے سکتے، جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تاکہ اپنا ویلیو ڈیمانڈ بڑھائے، تو لوگ پریشان ہو کر سمجھے اب کس کی جان جاتی ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں صاحب، آپ ہی لیجئے نا یہ ہمارا کیس پلیز، جیسا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ تو وہ اپنا ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے پیشنٹ کی ہمت افزائی کے بجائے اس کی مایوسی اور اس کو وہیں مار ڈالتا ہے خوف سے، جبکہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ایسے دعوے کر کر سامنے والوں کو اس طریقے سے جہالت کا فائدہ اور ایمان سے بے ایمان اور اللہ سے بالکل مخالف کرنے کے راستے پہ ڈھکل دیتے ہیں اور جہنم کے حوالے بنا دیتے ہیں، اور ہمت افزائی نہیں مایوسی زیادہ ڈالتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کسی کے پاس جائے تو ہمت افزائی اور مزاج پرسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا کا تفاعل دکھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گارنٹیاں دینا، آج کل اخباروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض کہ 10 منٹ میں فرق محسوس کیجئے، 5 منٹ میں فرق دیکھیے، ایک فون کر کے آپ دیکھیے، اگر آپ کو وہ نہیں ہوا تو پیسے واپس۔ مگر ایمان واپس کہاں سے ہوتا؟ پیسے گئے تو گئے، ہم کو غم نہیں ہے، مگر ایمان جانے کے بعد کیا باقی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، انسان کی جان لینے سے زیادہ بری چیز کہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے، اور اس کے قتل کرنے سے بڑا معاملہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جان لی جائے آپ کی تو کم سے کم دنیا ہی جائیں گی اور جانے والی چیز ہے، مگر آخرت تو رہتی ہے۔ مگر جب ایمان چلا جائے تو نہ دنیا باقی ہے، نہ تو آخرت میں کوئی ٹھکانہ، نہ بچاؤ آپ کا رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس طریقے سے ان کے حالات میں کچھ صفات یہ ہم نے مختصر کر کے ذکر کرے، اور اس میں اور بھی چیز ہے جو انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ علاج کی طرف ہم جائیں گے، اور علاج سے پہلے کچھ حالات بتائیں گے جس میں بعض لوگ ڈاؤٹ میں وسوسوں میں سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ ہو گیا ہے۔ بھائی اگر جادو بڑی سے بڑی بھی ہو جائے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں اور اللہ سے شرک نہیں کرنے والے، تو ہر مشکل کا آسان کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ اسی کے اوپر توکل کرنا اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا، وہی ایمان کا سب سے بڑا کامیاب راستہ ہے ہر مشکلات کے سامنے، صرف جادو کے نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ علامات میں سے پہلے علامات ذکر کریں گے کہ انسان کو اللہ کی نماز، روزے، قرآن سے غفلت ہو جاتی ہے، یعنی چاہتا ہے کچھ پڑھوں میں زیادہ تہجد میں، قرآن میں، مگر ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہی سستی نڈھالی اور ایک دم سو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے، یا کچھ مشغلے ایسے یاد آتے ہیں اسی وقت میں یہ کر کے کروں گا، اسی طرح فرض بھی ضائع، سنتیں بھی غفلت میں، اس طرح کہ اللہ سے بالکل دور اور غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سب سے اہم علامت ہے۔ دوسری علامت کہ خوابوں میں کافی خوفناک خواباں، جس میں انسان کو سکون کی، آرام کی نیند میں بھی آرام نہیں، اس میں بھی اس کو عقل کو مشغول کیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان کے طبیعت میں زیادہ فیڈ اپ، جلدی بیزار کی اور جلدی بحران ہو جائے، اور کوئی چیز اس کو دل کو نہیں لگے، اور ہمیشہ یہ محسوس کرے نا امیدی اور ایک دم مایوسی اور ڈپریشن، تو حد سے زیادہ چھوٹی بات پہ بھی ایک دم ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، اور بات چھوٹی بھی رہے تو اس میں بڑا جھگڑا اور بڑے امور ایسا پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کا سوچ بھی بدل جاتا ہے وقتاً وقتاً۔ کیسا کہ جس چیز کو اللہ کے اوپر توکل کرتا تھا اس میں کہتا ہے نہیں بھائی ایسا کر لینا، یہ دوا لے لینا، مائنڈ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، صرف دنیا کے اسباب پہ چلا جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول بیٹھتا ہے۔ اور بعض لوگ کو سر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، صرف سر کا درد کافی نہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ اگر ہے تو جب کیسے بھی کوئی سر کا درد انسان کو تکلیف سے بھی ہوتا ہے، سردی سے بھی ہوتا ہے، زیادہ محنت کرنے سے بھی تھکن، یہ تو نارمل ہے۔ اس لیے علاج میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ آپ کو یہ ہے تو ایسا ہو چکا ہے، نہیں، پہلے آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کرائیے، ہو سکتا کچھ فالٹ موجود ہے جو دکھ کے آ جائے۔ بے شک قرآن میں شفا ہے، جسمانی بیماری رہو یا روحانی رہو، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر انسان کے اندر کچھ ایسے
امور حاصل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پہ ٹھہراؤ نہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، اور کبھی اہم شدید بھول اتنی آ جاتی ہے کہ اہم چیزیں اس کی زندگی سے وہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے کچھ کام بنتے بنتے اس کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لیتے ہیں۔ تیزی اور جلد بازی اور غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے طبیعت میں، حد سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اگر امور ہوتے ہیں تو بعض لوگ کو کافی پریشانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں جہاں پر ان کو تھوڑا سا صبر کرنے میں کامیابی ملنے والی تھی، بے صبری سے اس نے ہر چیز کو کھو کر بیٹھ چکا ہے۔ تو ایسے علامات سمٹمز ہوتے ہیں، اور سحر کے بہت سے اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے تقریباً